کرکٹر عمر اکمل کو بڑا ریلیف مل گیا۔ عمر اکمل پر 3 سالہ پابندی کم کر کے 1.5 سال کر دی گئی۔ انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر نے اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند۔ سعودی عرب میں مناسک حج کا آغاز۔ 107 ممالک سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کے قافلے مکہ مکرمہ سے مینا پہنچ گئے۔ 1000 عازمین حج میں سے 70% غیر ملکی ہیں۔ سماجی فاصلہ یقینی بنانے کے لیے مقدس مقامات میں نشانات لگائے گئے ہیں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ یہاں 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت 5 روپے فی لیٹر بڑھنے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ میں 9 روپے لیٹر اضافہ متوقع۔ سمری آج وزارت خزانہ کو ارسال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کراچی کی شہری حکومت کی خود مختاری کے لیے سرگرم۔ آرٹیکل 140A کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن کی جلد سماعت کے لیے استدعا کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کا کہنا ہے مقامی حکومت کے مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہونے تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا۔ پارک لین ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ کار سے متعلق آصف زرداری کی درخواست پر سماعت۔ نیب نے رکشے والا اور فالودے والا کے اکاؤنٹ میں رقوم جانے کے پے آرڈرز پیش کر دیے۔ سابق صدر نیشنل بینک سید علی رضا کا بیان بھی پیش۔ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق سید علی رضا نے اقرار کیا کہ زرداری نے اپنے ساتھیوں کی خدمات پر ان کی ملازمت میں توسیع دی۔ پنجاب میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز۔ تمام تجارتی مراکز، مارکیٹس اور شاپنگ مالز بند۔ تاجر تنظیموں نے حکومتی فیصلہ تسلیم نہ کیا۔ آج دوسرے روز بھی مارکیٹس کھولنے کا اعلان۔ حکومت کے خلاف تحریک کے لیے صف بندی۔ اپوزیشن میں رابطے تیز۔ بلاول بھٹو کی شہباز شریف اور فضل الرحمان سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے عمران خان اور پاکستان اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت گڈ گورننس کونسل کا پہلا اجلاس۔ عوام کے مسائل کے حل، سروس ڈیلیوری میں بہتری اور گڈ گورننس کے حوالے سے مشاورت۔ عثمان بزدار کہتے ہیں سابق حکمران 30 برس میں وہ کام نہ کر سکے جو تحریک انصاف کی حکومت نے قلیل مدت میں کیا ہے۔ عید پر پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی۔ کراچی سے دوسری عید اسپیشل ٹرین کچھ دیر بعد روانہ ہوگی۔ ٹرین کل سپہر 3 بجے راولپنڈی پہنچے گی۔ تیسری عید اسپیشل ٹرین کراچی کینٹ سے کل شام 7:30 پر روانہ ہوگی۔ سے دنیا بھر میں سیاحت کو $320 ارب کا خسارہ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر سیاحت کی صنعت کو خسارہ جنوری اور مئی کے درمیان ہوا۔ نقصان 2009 کے عالمی مالیاتی بحران سے 3 گنا زیادہ ہے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ ایک دن آرام کے بعد قومی ٹیم آج پھر ٹریننگ کرے گی۔ کرکٹ اسکواڈ 1 اگست کو ڈربی سے مانچسٹر منتقل ہو جائے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 5 اگست سے کھیلا جائے گا۔ دیکھیں ہم بل انشاءاللہ پاس ہو جائے گا، بیکاز ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک کے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ان کو ملک کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پوزیشن تو ایکسپوز ہو جائے گی۔ یہ الیکٹڈ لوگ ہیں یا جن کا آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہیں ملک کی مفاد سے یہ الیکٹڈ ہیں؟ نہیں بالکل پارلیمنٹ کے اندر ہی ہیں یا کوئی باہر بیٹھے ہیں؟ نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بل پاس کر سکتے ہیں، وہی بل ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ پاس کرائیں گے جیسے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف طریقے عدم اعتماد آپ نے واپس کروائی تھی؟ نہیں یہ تو نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ FATF حکومت کی ذاتی اس کے لیے کوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اگر آپ کو ملک کے لیے ایک کنڈیشنز، یہ انہی چکروں کا، یہ وہی
وجوہات ہیں جس کی وجہ سے FATF ہو جائے, چاہے وہ IMF ہو جائے, جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے سر پہ اس لیے سوار ہیں بیکاز جس طرح کی حکومتیں انہوں نے کی ہیں, جس طرح سے ملک کو کنگال کر دیے, جس طرح کے ملک میں ہر قسم کا غلط کام کیا ہے. منی لانڈرنگ کون کرتا ہے؟ آپ کے سیاسی لیڈر. آپ کے جو یہ بے نامی اکاؤنٹ تھے کس کے تھے؟ یہ کوئی عمران خان کے تو نہیں تھے. یہ انہوں نے اس حالت میں پہنچایا کہ آج ہمیں باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے. آج وہ ظاہر ہے ان کی مخالفت کریں گے بیکاز یہ تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, منی لانڈرنگ کس نے کی ہے, بے نامی اکاؤنٹ کس نے کھولے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. اس وقت جو FATF اکاؤنٹ ہے, وہ FATF کا جو بل ہے وہ ملک کے اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے. آپ نے انٹرنیشنل اس کے اداروں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا بیکاز آپ نے اس ملک کی پچھلے 30 سالوں سے اس کی ہر ادارے کو آپ نے تباہ کر دیا, ہر اکانومی کو آپ نے تباہ کر دیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر اثرات تو ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک حکومت بدل جائے, وہ بٹن دبائے 2 سالوں میں سارے ملک کو بالکل ٹھیک کر دے. ہم اپنی اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں کہ ہم نے نہ تو کوئی رو دینا ہے ان کو, چاہے اس میں ہماری حکومت چلی جائے. ہم نے اپنے اصول کو اور اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا. یہ ہمارا. شبلی صاحب آپ بات کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی. آپ کی پارٹی جو ہے وہ ووٹ لے کے آئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ نیب اور دیگر معاملات اتنے آگے آپ لوگ لے گئے ہیں کہ عوام جو ہے مہنگائی میں پس رہے ہیں, پیٹرولیم کی پرائسز پہ پس رہے ہیں, سونے کی پرائس دیکھ لیں, ڈالر کی پرائس دیکھ لیں, تو آٹے کا بحران اب آج جیسا خبر ہے کہ درآمد کیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام سے جن سے آپ ووٹ لے کے آئے ہیں, جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو کیا آپ اب انہیں نیب کی کارروائیوں کا بتا کے دلاسا دیں گے یا انہیں مہنگائی کا بتائیں گے؟ نہیں, دیکھیں یہ دونوں کام اہم ہیں. ایک وجہ ہے اس سارے ان حالات کی جس میں کہ آپ کی انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آٹے کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کورونا جیسے موذی وبا میں جس میں کہ ساری دنیا پیرالائز ہو گئی ہے, ساری دنیا کی اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں, اس میں پاکستان جیسا ملک جس کی کہ نہ تو ہیلتھ کا سسٹم تھا, نہ یہاں کی معیشت ایسی تھی, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری حکمت عملی کامیاب رہی اور ہم نے عوام کو وہ مصیبتیں نہیں دیکھنے دیں. اس وقت سختی ہے لیکن وہ مصیبتیں نہیں دیکھنے دی ہیں جو کہ اور ملکوں میں اچھے امریکہ, یورپ جیسے بڑے بڑے, انڈیا کی آپ حالت دیکھیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ باوجود ہماری کمزوریوں کے اس نے ہم پہ رحم کیا. حکومت میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی کلیئر حکمت عملی اپنائی جس پہ بہت پریشر ڈالا گیا. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ عمران خان پریشر نہیں لیتا, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو. وہ اس پہ رائے پہ اپنے اس پہ چلے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, ورنہ آپ کو دیکھیں دنیا میں جو حال ہے اس کا کوئی آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا. نہیں کامیابی. جی یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کے اپوائنٹمنٹ پہ اعتراض جو اٹھایا جا رہا ہے آپ کی طرف سے, اس کو NOC تو وفاقی گورنمنٹ نے دیا. دیکھیں پروسیجر میں تو یہ کسی نے مانگا ہوگا تو تب دیا ہوگا نا. پھر اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں, یہ تو کہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں, ہم کہیں کہ جی جو بھی کسی کا رشتہ دار ہے ہم نہیں کرتے, یہ تو ایک سرکاری وہ تھا. لیکن ظاہر تو یہی ہو گیا کہ ان کی آپس میں یہی رائے ہے کہ آپ مجھے فیور کریں, میں آپ کو فیور کروں گا. کل آپ پہ مقدمے بنیں گے, میں آپ کی فیور کروں گا, آپ مجھ سے کریں گے. یہ ان کا لین دین ہمیشہ سے رہا ہے. اصل حقیقت آپ کو پتہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے بزرگ کے بھائی کو کہیں لگنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں, اگر تو وہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں, وہ تو ہیں ہی نہیں اس سروس کے, ٹھیک ہے نا. وہ کوالیفائی اگر کریں, میرٹ پہ کریں تو وہ کریں, لیکن لنک ثابت ہوتا ہے کیونکہ ماضی میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں. میٹرک کے بندے کو OGDCL کا چیئرمین بنا دیا جسٹ بیکاز ان کے ساتھ جیل میں تھے. اب مجھے یہ بتائیں اس طرح تو یہ ملک چلتا رہا ہے, اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے 2 سال میں اس کو پیرس کیوں نہیں بنایا. تو دیکھیں چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھا کریں. عمران خان صاحب نے خود -1 کی بات کی تھی, کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہے یا کہیں پہ چھوٹی موٹی چل رہی ہے کوئی معاملات؟ دیکھیں -1 عمران خان ہے تو PTI ہے. PTI کے پاس عمران خان نہیں ہے تو کہیں پہ بھی نہیں ہے PTI. جتنے بھی ہمارے عوام ہیں, ہمارے لیجسلیٹرز ہیں, عمران خان کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں. اور کوئی -1 -2 یہ باتیں جو ہیں نا, یہ صرف اپوزیشن کی ذہن کی اختراع ہے جو کہ عوام کو بدگمان کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ایک نیا پولیٹیکل سسٹم ہے. اس میں وہ کام نہیں چلیں گے کہ جس میں آپ نے اپنے لیے اربوں خربوں بنا دیے. آپ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ادھر ہی سے بنائیں نا.